أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا. یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا. کر لو نظارہ آ کر ایک بار اس گلی کا. یا مصطفیٰ دکھا دو رمضان میں مدینہ. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا. روتی ہوئی میں آؤں داغے جگر دکھاؤں. روتی ہوئی میں آؤں داغے جگر دکھاؤں. افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا. یا مصطفیٰ
جذبہ مجھے عطا ہو، سنت کی پیروی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یا مصطفیٰ عطا ہو، اب اذن حاضری کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدود طاہر سدرا، حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ اور پہنچ کے سدرا پہ یہ کہنے لگے روح الامی، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ حسن رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت ویلکم کرتے ہیں۔ میں ہوں جہاں زیب خان اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہیں مہوش چودھری۔ اور مہوش آج میں تھوڑا سا ایموشنل ہو رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جب میں سحری پہ تھا تو مجھے ایک خیال بار بار جیسے مجھے ڈس رہا ہو یہ خیال، میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے حاضرین کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے۔ یہ ایک لمحے کا واقعہ ہے، ایک لمحہ جو ہماری زندگیوں میں آتا ہے اور پھر ہم دنیا سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ ایسے یہ ایک لمحہ ہے جو ہمیں ہمارے اپنوں سے بہت دور کر دیتا ہے۔ یہ ایک لمحہ ہے جو ہمیں تاج سے اٹھا کر من و مٹی کے نیچے ڈال دیتا ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم اس لمحے کے اس پار جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم روتے ہیں کہ کاش ہمیں ایک لمحہ اور مل جائے اور ہم اپنے رب کو منا لیں، لیکن وہ لمحہ نہیں ملتا۔ ہم روتے ہیں کہ کاش ایک لمحہ اور مل جائے اور ہم بگڑی سوار دیں، مگر وہ لمحہ نہیں ملتا۔ اور اسی لمحے کے لیے ہم ساری زندگی ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ مہینہ بھی شاید ہم ضائع کر دیں اور وہ لمحہ کما نہ سکے۔ بالکل۔ کیسے بدنصیب ہوں گے مہوش وہ لوگ جو Exactly. اس مہینے بھی اس لمحے کو کما نہ سکے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، میں اپنے پروڈکشن ٹیم سے چاہوں گا کہ مجھے 2 منٹ زیادہ دیجیے گا۔ سکندر اعظم کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ مہوش سکندر اعظم ایک مثال ہیں۔ جب کوئی کامیاب ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی سکندر ہے، تو سکندر ہے، یا مقدر کا سکندر ہے، مقدر کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ سکندر اعظم نے 23 سال کی عمر میں دنیا فتح کر لی تھی۔ فتوحات کی ایک پوری داستان ہے ان کے ساتھ۔ کون سی چیز تھی جو سکندر اعظم کے پاس نہیں تھی؟ سونا، جواہرات، ہیرے، موتی، جاگیریں، سلطنتیں، کیا کچھ نہیں تھا سکندر اعظم کے پاس۔ لیکن جب سکندر اعظم کی وفات ہوئی تو وہ کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں گیا۔ بالکل خالی بلکہ ایک خوبصورت واقعہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب سکندر اعظم کی وفات ہو رہی تھی تو اس نے 3 وصیتیں کی۔ پہلی کہ جب میں مرنے لگوں تو میرا جنازہ اور کوئی نہ اٹھائے، میرے جو ڈاکٹرز ہیں وہ میرا جنازہ اٹھائیں۔ اور دوسری وصیت کہ جب میں جا رہا ہوں اپنی آرام گاہ کی طرف، آخری آرام گاہ کی طرف، تو میرے رستے میں میری تمام دولتیں بچھا دی جائیں، تمام ہیرے، تمام جواہرات، تمام سونے میرے راستے میں بچھا دیے جائیں۔ اور تیسرا اس نے یہ کہا کہ جب میں دفن ہونے لگوں تب میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دیے جائیں۔ اور کسی نے پوچھا کہ اے سکندر اعظم تو نے اتنی عجیب و غریب فرمائشیں کیوں کی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ جب میرے معالج، میرے ڈاکٹرز جب مجھے اٹھا کے لے کے جا رہے ہوں گے تو دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ دنیا کے بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی وہ ایک لمحہ واپس نہیں لا سکتا جس میں تو اپنی مغفرت لے سکتا تھا۔ بالکل بالکل۔ اس زمین پہ وہ جو ہیرے پڑے ہوں گے وہ سبق دیں گے کہ دنیا کی تمام دولتیں بھی مل جائیں، تیرا رستہ کم نہیں کر سکتی، ایک لمحہ اور نہیں دے سکتی۔ اور جب میں دفن ہونے لگوں گا تو میرے خالی ہاتھ بتائیں گے کہ سکندر اعظم بھی دنیا سے خالی ہاتھ ہی گیا تھا۔ تو اسے ایک لمحے کی حفاظت کریں، اس ایک لمحے کی قدر کریں، یہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، بالکل فرش سے عرش پہ پہنچا دے گا۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہی وہ ایک لمحہ ہے جس میں ہم نے اپنی مغفرت کی دعا کرنی ہے، اور چونکہ دوسرا عشرہ مغفرت سٹارٹ ہے تو کیوں نہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہم بہت گنہگار ہیں۔ جیسے جان زیب نے ایک بہت ہی زبردست واقعہ ہمیں سنایا کہ ہم دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا جہان کی مال و دولت ہم جو ہے وہ سمیٹ لیں، لیکن اس دنیا سے جب ہم جائیں گے تو صرف اور صرف ایک کفن ہمارے پاس کفن ہوگا۔
اس کے علاوہ ہم نے دنیا سے کچھ بھی نہیں لے کے جانا، تو ہم کیوں دنیاوی مال و دولت کے پیچھے اپنا آپ تباہ کر دیتے ہیں، اپنی ضمیر تک کو مار دیتے ہیں. اور کفن کی جیب نہیں ہوتی. جیب نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور ہم نے خالی ہاتھ ہی واپس جانا ہے. تو آپ جتنا ہو سکے دوسروں کے کام آئیں، اپنے لیے مال جمع نہ کریں، اپنے لیے کچھ اچھائیاں جمع کریں، نیکیاں جمع کریں جو ہم نے اس دنیا سے لے کے جانی ہے، جو آخرت میں ہمارے کام آنے ہیں. اور اسی طرح ان نیکیوں میں یعنی کہ حقوق العباد، عباد بہت بڑی بات، بالکل بہت بڑی وہ بات. آتے ہیں، اور ہم جتنا ہو سکے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کریں، جتنا ہو سکے ان کے کام آئے، ان کے جو مشکل وقت ہے اس میں ان کا ساتھ دیں. دے سکیں. لیکن انفارچونیٹلی جاذب ہمیں موجودہ دور میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں کوئی غریب یا کوئی بھی مسکین ضرورت مند ہوتا ہے ہم منہ پھیر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. یقین کریں، کہتے ہیں اس کے یہ مشکلات میں ہے، یہ ہم سے کوئی مدد نہ مانگے، مدد نہ مانگ لے، ہم کوئی منہ ہم سے پھیر کے کچھ وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو اس چیز کو بدلیں، اس کی اگر آپ مدد کریں گے، اس کے کام آئیں گے تو وہ نیکی اللہ پاک کے حضور لکھی جائے گی اور آخرت میں وہ آپ کے کام آنے کام والی آئے ہے. گی. بالکل. دنیا میں آپ کے مال و دولت، آپ کی عیش و عشرت کچھ بھی جو ہے وہ آپ ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، وہ دنیاوی چیزیں ہیں اور دنیا میں ہی رہ جانی ہے. تو یہ خوبصورت سا ماہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تو اپنے لیے دعا کریں، اپنے عزیزوں کے لیے دعا کریں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں. تو آج بھی ہمارے ساتھ کچھ خوبصورت سے کیسے مہمان موجود ہیں. بریک پہ جانا ہے جاذب، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ جلدی سے آپ ان کا تعارف کروا دیں. چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی کہ ان کا تعارف کراتے ہیں. تو بریک پہ جانے سے پہلے اپنے ایک دفعہ پھر نگینہ مہمان، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں نگینہ مہمان، ایک دفعہ پھر ہمارے نگینہ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس پینل کو خوبصورت بنانے میں اس وقت پیش ہیں اور ان میں سر فہرست ہیں سحر طارق، جو کہ آئی ہیں گجرانوالہ کے شہر سے. اور گجرانوالہ کا شہر ہم سب جانتے ہیں کہ پکوانوں کے لیے اور ریوڑیوں کے لیے اور مٹھائیوں کے لیے اور پہلوانوں کے لیے مشہور ہے. تو سحر کیسی ہیں آپ کا رمضان بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک، آپ کو بھی بہت زیادہ مبارک ہو. تھینک یو. انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے علینا طاہر صاحبہ، جو کہ نعت خواں ہیں. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک آپ کو بھی بہت مبارک. تھینک یو. اور جیسے کہ آپ نے کہا تھا حقوق العباد کی بات، تو جو لوگ اس چیز میں ماہر ہیں، جو حقوق العباد میں پیش ہیں، انہیں ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ اسپیشلی ہماری نوجوان، یہ بہت بڑی بات ہے کہ یوتھ جو ہے وہ اس معاملے میں سر فہرست نظر آتی ہے. راجہ حارث صاحب ہمارے ساتھ ہیں. راجہ حارث صاحب جو ہے وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ہیلپرز کریو جو ہے ان کی نمائندگی کریں گے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. آپ کو رمضان بہت بہت مبارک. جزاک اللہ. آپ کو بھی. اور راجہ حارث کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں راجہ حمزہ صاحب، جو کہ ہیلپنگ کریو میں ہی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو رمضان بہت بہت مبارک. آپ تمام مہمانوں کو بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین، ان پیارے پیارے مہمانوں سے پیاری پیاری باتیں بھی کریں گے، لیکن حسن رمضان میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے معزز ترین پینلسٹ اور معزز ترین مہمانوں کا انٹروڈکشن کروا رہے تھے، اور انہی کیا کہتے ہیں ہار میں ایک نگینہ اور بھی جڑ گیا ہمارے ساتھ، اور وہ ہیں ارسلان اقبال کریمی صاحب، جو کہ واقعہ سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. کیسے ہیں کریمی صاحب آپ؟ الحمدللہ. آپ کو رمضان بہت بہت مبارک. خیر مبارک. آپ کو مبارک ہو. تھینک یو. اب جاذب خوبصورت مہمانوں سے خوبصورت باتوں کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ بھی وہ نوجوان نسل جو کہ اپنی زندگی کے ایک خوبصورت لمحے کہتے ہیں نا کہ اپنی جو رنگینیاں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کر وہ خدمت خلق میں پیش ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں. کیا بات ہے. بالکل بالکل، کیوں نہیں بڑھتے. اور جیسے کہ ہیلپرز کریو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. ہیلپرز کریو جو ہے وہ ماشاءاللہ خدمت خلق میں پیش ہے اور بہت ہی خوبصورت کام کر رہی ہے. اور یہ کام کیا ہے یہ ہم جانیں گے راجہ حارث سے کہ وہ یہ کیا کام کرتے ہیں، جو کہ ہمیں جاننا ضروری ہے. راجہ، پہلے تو راجہ صاحب آپ نے ہمیں بتانا ہے آپ کے جو بھی یہ ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، یہ آپ نے کب سٹارٹ کی، اس کا کیا ویژن تھا، اور کیسے کب سے آپ اپنے جو خدمات ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں؟ اچھا، بیسیکلی اسٹارٹ کا تو سین ایسے ہے کہ فرام
almost 5 years we are social activist. لیکن وہ ڈفرینٹ سوسائٹیز تھی, اس میں ڈفرینٹ قسم کی ورکنگ تھی. کسی میں ہمارا بلڈ ڈونیشن کا تھا, پھر اس کے علاوہ میٹریمونیل کیسز, ڈاوری کیسز اور میرج میڈیکل ڈفرینٹ کیسز ہم لوگ کرتے رہے تھے. لیکن بیسیکلی جو ہیلپرس کی تھی اس کی جو مطلب جب ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی, وہ ایک یہ حدیث ہمارے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ جب آپ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو وہ مفہوم کو لے کے چلتے ہوئے ہم جتنے بھی بیسیکلی تو ایک ہی ٹیم کے ہم 4 مین والنٹیئرس تھے. تو وہاں سے پھر ہم لوگ اس کنسیپٹ کو لے کے سامنے آئے کہ یار مطلب مدد تو اس پینل سے بھی جب ہم کرتے تھے یا کسی بھی قسم کا کیس کرتے تھے تو شو تو نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ کون ہیں, لیکن یہ تھا کہ ہم لوگ بالکل ہی چاہ رہے تھے کہ جس کو دیں اس کو بھی نہ پتہ چلے کہ ہم لوگ کون ہیں, اور ہمیں بھی کوشش یہی ہوتی تھی کہ اگلی فیملی کا ہمیں نہ پتہ چلے کہ ہم کس کی مدد کر رہے ہیں. جو دے رہے ہیں ان کا بھی نہ پتہ چلے اور لے رہے ہیں ان کا بھی نہ. یہ تو موسٹلی ہم سنتے ہیں کہ جن کو دے رہے ہیں ان کا پتہ نہ چلے, لیکن جو دے رہے ہوں گے ان کا بھی پتہ نہ چلے. بہت ڈفرینٹ. سو بیسیکلی 1 year بیک جب کووڈ نے ہٹ کیا آل اوور دا ورلڈ, تو اسی طرح ہم لوگ باقی سوسائٹیز سے بھی راشن ڈسٹریبیوشن ہم لوگ کر رہے تھے. لیکن پھر ہم نے اس کی بنیاد رکھی کہ یار اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ دینے والے کو بھی نہ پتہ چلے کہ کون ہے اور ہمیں بھی نہ پتہ چلے کہ ہم لوگ کس کو دے رہے ہیں. تو الحمدللہ پھر اسی وجہ سے ہمارا یہ گیٹ اپ بھی ایسے ہے, تھیم بھی ایسے ہے, ہم لوگ فیسز اپنے چھپا کے. تو یہ گیٹ اپ اس وجہ سے ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ ہیلپرز کیو کون ہیں اور کیا کرتے ہیں, ماشاءاللہ, اور کون ہیلپ کر گئے. کیا بات. اس میں پھر یہی پھر آگے چلتے رہے. کووڈ میں ہم لوگوں نے راشن کے کیا, پھر لائک وائز اسی طرح بلڈ ڈونیشنز کا بھی کرتے رہے, اور اسی طرح میٹریمونیل کیسز ہم نے ڈیل کیے اس میں. تو الحمدللہ ادھر سے بنیاد چلی, اور پھر آگے اللہ کا بڑا شکر ہے ابھی تک لگے ہوئے لے کے نام اللہ کا. زبردست ہو گیا. بس اللہ پاک آپ کے کام میں مزید کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین. راجہ حمزہ آپ کی طرف آتے ہیں. آپ ماشاءاللہ بتائیں کہ ابھی چونکہ نوجوان نسل ہے ہماری, تو آپ ان کے ساتھ کب سے ہیں اور کیسے آپ کو یہ احساس ہوا کہ مجھے خدمت خلق کرنی چاہیے؟ یہ مجھے کم سے کم جو ہے 3 سے 4 سال ہوئے ان کے ساتھ, کیونکہ ہم لوگ آپس میں چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں, تو اسی وجہ سے جو بھی کام تھا ہم نے مل کے اسٹارٹ کیا سارا. تو یہ ہماری ایک ٹیم ہے کراچی میں فوڈز بیگر کے نام پہ. تو بیسیکلی ہم ان سے انسپائر ہو کے تو ہم نے ان کا بھی ایسا ہی گیٹ اپ ہے کہ مطلب وہ جس ٹائم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں نا, وہ یہ چیز سوچ کے دیتے ہیں کہ مطلب کل کو یہ بندہ ہمیں کسی جگہ پہ مل جائے تو اس کی نظر نہ جھک جائے ہمارے سامنے کہ یہ مدد کرنے والے بندے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے یہ گیٹ اپ وغیرہ سارا کچھ رکھا ہے, ان سے انسپائر ہو کے ہم نے یہاں پہ کام شروع کیا تھا. زبردست. جہاں اگر ہر بندہ یہی سوچنے لگ جائے کہ دینے والا کون ہے یہ بھی نہ پتہ چلے اور لینے والا کون ہے یہ بھی نہ ہو پتہ. مطلب مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ دور حاضر کے رابن ہوڈز جو ہیں وہ ہیں ماشاءاللہ, لیکن انفارچونیٹلی لوگ دکھاوا کرتے ہیں, بہت کرتے ہیں کہ جس کی ہم مدد کر رہے ہیں کل کو وہ ہمیں پہچانے کہ یار یہ وہ بندہ ہے اس نے ہماری مدد کی تھی. اور المیہ تو یہ مطلب ستم بلائے ستم یہ کہ سوشل میڈیا پہ بھی ڈال دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, سوشل میڈیا پہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ ساری دنیا دیکھے, تک نہیں اس کو بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ اس بیچارے نے اگر مدد لے لیے تو وہ پچھتائے کہ میں نے آیا کیوں مدد لے لی. یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. بیسیکلی اس وقت جو دنیا نا وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے, اور میں اپریشیٹ کروں گا جتنے بھی سوسائٹیز کام کر رہی ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. دیر آر مینی اسٹوڈنٹس آؤٹ دیر جو کہ دے آر اسٹرائیونگ ویری ہارڈ ٹو سرو دا ہیومینٹی. بٹ دا تھنگ از کہ جب آپ کہیں نہ کہیں پہ لگاتے ہو نا کانٹینٹ, تو کیونکہ گلوبل ولیج ہے, ہر بندہ میڈیا سے لنکڈ ہے, ہر بندہ واٹس ایپ, فیس بک, انسٹا, ہر چیز یوز کر رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں اس کو نظر آ جاتا ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ شاید اس کو کہیں نظر آ جاتا ہے کہ یار یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے میری مدد کی تھی. تو بس اسی کنسیپٹ کو لے کے چلتے ہوئے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اوائڈ کریں. اپ ٹو سم ایکسٹینٹ ہم لوگوں نے ابھی تک اوائڈ کیا ہے, اور ہم اپنے مقصد میں ابھی تک کامیاب ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جہاں پہ بیر ہوتے ہیں وہاں پہ کانٹے تو ہوتے ہیں. پھر ایگزیکٹلی یہ بات ہے, پھولوں کے ساتھ کانٹے تو ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. اور آپ پھول ہیں. ایگزیکٹلی پھول ہیں, ہم آپ کو پھول کا تصور کرتے ہیں. یہ آپ کا حسن نظر ہے, ہمیں کوئی کمال نہیں ہے. نہیں,
آپ وہ لوگ ہیں جن تک ہم نہیں پہنچ پاتے, یا اگر پہنچتے ہیں تو کہیں پہنچنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے ان کی مدد کرنے میں, تو آپ لوگ ان تک پہنچتے ہیں. تو حارث مجھے یہ بتاؤ کہ آپ چونکہ ابھی بھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, کووڈ کی 3rd ویو ایک کرٹیکل سچویشن ہے, تو ابھی آپ کی کیا جو سرگرمی ہیں وہ چل رہی ہیں؟ ہیلپ ریسکیو کے پلیٹ فارم سے بیسیکلی ابھی سٹارٹ میں تو ہم نے راشن ڈسٹریبیوشن کی ہے فرسٹ فیز میں. میں ہمیشہ ایک چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ اسلام از دا ریلیجن آف کوالٹی ناٹ اباؤٹ کوانٹٹی. کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی, کوالٹی میٹر کرتی ہے. تو الحمدللہ راشن ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں ہم نے, اچھی خاصی فیملیز میں کی ہیں, لیکن میں مینشن نہیں کرنا چاہوں گا یہاں پہ کتنی فیملیز میں کی ہیں, کیونکہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں. میں چاہتا ہوں کہ ذرا بھی جو ہے نا وہ دکھاوے کا نہ آئے. ہمارے پیج پہ ویڈیوز وغیرہ اس کی موجود ہیں, اور بس یہ ویڈیو میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ ہم نے بس راشن ڈسٹریبیوشن کی ہے. کس کو کی ہے, کب کی ہے, کیسے کی ہے, وہ وہاں پہ ہم نے نہ بتایا نہ دکھایا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری الحمدللہ ڈیلی افطار ڈرائیو چل رہی ہے, اور اس میں ہم لوگ یہی کرتے ہیں کیونکہ کووڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 3rd ویو کافی افیکٹو ہے. تو ویسے تو ہمارا پلان تھا کہ ہم لوگ دسترخوان لگائیں, لیکن ہم باکسز کی ڈسٹریبیوشن کی طرف گئے, ہم نے اس کو پریفر کیا ہے. تو الحمدللہ آج بھی ہماری ٹیم افطار کنڈکٹ کر رہی ہے, اور بھی یہ شو سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی اسی میں مشغول تھا موبائل میں. تو مینلی راشن ڈسٹریبیوشن اور افطار ڈرائیو ساتھ ساتھ, اینڈ دین انشاءاللہ ہمارا فوکس اب سیکنڈ راشن ڈرائیو پہ انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر کرے. انشاءاللہ بالکل. آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ہماری بہت ساری دعائیں ہیں, اور اسپیشلی جو یہ سوچ رکھتے ہوں کہ ہم نے خود کو بھی نہیں دکھانا, خود کو بھی نہیں دکھانا, جہاں اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں دکھاوے کے لیے کہ وہ ایک تھیلا آٹے کا بھی دیتے ہیں تو 10 لوگ پکچر بنا رہے ہوتے ہیں, اور جو وہ تھیلا ریسیو کر ہوتے ہیں سوچیں اس پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے. صرف ایک دفعہ اس کی آنکھوں میں ضرور جھانک کے دیکھ لیجئے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کے درد کا, تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا را ان غلطیوں سے بچیں. کیوں جازب؟ بالکل. عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے اس لینے والے کی. اس کی 100 مشکلات ہو سکتی ہیں, 100 وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کے گھر میں بھوک افلاس کا ڈیرا ہو سکتا ہے, اور اس ڈیرے کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے. تو میرے خیال میں یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا, ہم مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتا. بالکل, اسپیشلی ہم مسلمانوں کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی. اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ اپنے درد کے ساتھ ساتھ دوسروں کا درد محسوس کریں, نہ کہ دوسروں کے درد سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی پروموشن میں لگ جائیں. اور اس مہینے میں تو بالکل نہیں. اور یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ پوری زندگی, پورا سال ہم نے کیسے گزارنا ہے. تو اس مہینے میں جو روٹین ہوتی ہے اس کو اپنی پوری زندگی کا حصہ بنایا کریں. جیسے میں بڑا ایموشنل ہو رہی ہوں, بہت تو میں مزید ایموشنل نہیں ہونا چاہتی. میں ٹیشو پیپر ڈھونڈ رہا تھا, میں نے کہا آپ کو ٹیشو پیپر آفر کروں. دیکھیں سچویشن ایسی ہوتی ہے, باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ بس ایک احساس جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم کب سدھریں گے, کب ہمارے اندر یہ جو ایک منافقت کا مادہ ہے وہ ختم ہوگا. مہمانوں سے باتیں تو کرتے رہیں گے. خوبصورت سا کلام سنتے ہیں ہم ارسلان سے کہ اپنی خوبصورت سی آواز, خوبصورت سا کلام جو ہے وہ پیش کریں. ہماری سانسیں رواں ہے جب تک ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی ہم کیا کریں گے ہماری سانسیں
رواں ہے جب تک زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے گر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے گر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے کہ ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے کہ ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ یہ بھول جائیں نبی کے دشمن یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کہ چین سے وہ جیا کریں گے یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کہ چین سے وہ جیا کریں گے اور جو دل سے ناموں سے مصطفیٰ کو تم آج بھی حرز جان مانو جو دل سے ناموں سے مصطفیٰ کو تم آج بھی حرز جان مانو یقین کر لو کہ ہم نوائی یقین کر لو کہ ہم نوائی تمہاری عرض و سما کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت سی محفل سجی ہے جہاں اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں وہیں پہ اتنے خوبصورت کلام بھی ہیں لیکن ہمیں ابھی بڑھنا ہے چونکہ ایک بریک کی جانب تو ہمارے ساتھ رہیے گا
जी वेलकम बैक। क्या खूबसूरत माहौल बना, क्या खूबसूरत, मतलब मैं कहता हूँ कि जिस्मों में एक हरारत सी पैदा हो गई है। अरसलान भाई आपने क्या पढ़ा, हमारे दिल झूम गए माशाल्लाह, बहुत प्यारा। और जितना प्यारा अरसलान साहब ने ये कलाम पढ़ा है, उससे ही उसी तरह प्यारा जो है काम हमारे हेल्पर्स क्रू कर रहे हैं। लेकिन जहाँ प्यारे काम होते हैं, जहाँ प्यारी काविशें होती हैं, वहाँ मुश्किलात भी डेरा लगा देती हैं, वहाँ चैलेंजेस भी सामना करते हैं। तो राजा हारिस से पूछेंगे कि हारिस भाई, बहुत से चैलेंजेस होंगे जो आपको फेस करने पड़ रहे होंगे, ओवरहेड्स, डोनेशंस, वॉलंटियर्स, तो कैसे मैनेज हो रहा है ये सब कुछ? इसमें तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह का जो रास्ता है ना, उसने फरमाया कि तुम मेरी तरफ एक कदम आओ तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आऊँगा। तो स्टार्टिंग में अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ये चीज़ भी है, जितने भी हम लोग वॉलंटियर्स हैं वी आर वेल एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि हम लोग पहले भी डिफरेंट सोसाइटीज़ में, मैंने आई मेंशन बिफोर कि हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, वो अभी तक वो कंटिन्यू हुआ है। शुरू में हमें कोई मसला नहीं था, क्योंकि जब हमने ये स्टार्ट लिया था वो कोविड में लिया था। तो कोविड में क्योंकि हमारा इस्लामी मुल्क पाकिस्तान चैरिटी में मेरे ख्याल से नंबर 1 पे है, तो लोगों ने बिला धड़क जो है ना वो खुली डोनेशंस की मदद की। तो हमें ग्राउंड वॉलंटियर्स में भी कोई इतना इशू नहीं आया, हम 6 नहीं मैनेज कर लिया, और डोनेशंस का भी कोई इशू नहीं था। लेकिन क्योंकि ये कोविड फिर आगे चलता गया और अभी ये साल 1.5 साल तकरीबन या इससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो ओवरऑल मुल्क के हालात भी ख़राब हैं, लॉकडाउन का अगेन सिलसिला जारी है। तो इस दफ़ा हमें जो है ना डोनेशंस में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आई थी। उसको फिर हमने ओवरकम ऐसे किया, क्योंकि एज ए मेंशन बिफोर कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों को या इवन क्या हमारी फैमिलीज़ में भी नहीं पता कि हम लोग HC को लीड करें या HC में काम करें जी। और ये एक बहुत ही ये मुश्किल टास्क था हमारे लिए कि अपने घर को भी ना बताना। इवन कि हमने जो शर्ट्स हम लोग पहनते हैं, हम उसको भी मतलब घर में आप यूँ समझ लें कि छुपा के रखते थे, या घर समटाइम्स तो कोशिश यही होती थी कि ले के भी ना जाएं। तो फिर इस दफ़ा हमने थोड़ा सा अपना क्राइटेरिया जो है वो चेंज किया, या उसे कह लें कि जो हमारा काम का तरीक़ाकार है थोड़ा सा हमने चेंज किया। उसमें हमने ये किया कि जो हमारे लिंक्स हैं ना, या काइंड ऑफ स्पॉन्सर्स या डोनर्स, या जो हमारे साथ दोस्त जा रहे हैं जो ट्रस्टेबल हैं, जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं, तो उनको फिर हमने थोड़ा सा अपने साथ मिलाया, ताकि एक तो हमें मैन पावर भी मिले। ग्राउंड रियलिटीज़ आर डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। अगर आपने 10 राशन भी डिलीवर करने हैं ना कुछ घरों में, तो एक घर कोई छठी गली में है और दूसरा घर कहीं और जाके है, और फिर रोज़े के दौरान उसको मैनेज करना वो काफ़ी मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। और वही बात की डोनेशंस भी इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से शॉर्ट थी। तो फिर हमने रिक्रूटमेंट की तरफ हम लोग गए हैं, थोड़ा सा हमने इसको ओपन किया, अपने लिंक्स वालों को बताया कि यार हम लोग इस तरह काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमें ज्वाइन करें। और उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशंस भी आई हैं और काम भी कंपैरेटिवली ईजी हो गया। पहले तो मुश्किल हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अल्लाह ताला ने जो है ना हमारी मदद की है। सही, ज़बरदस्त हो गया। हमजा आप बताएं कि आपकी फैमिली को भी नहीं पता था, जैसे हारिस ने बोला? मेरी फैमिली को भी नहीं पता, क्योंकि हमने ना एक लड़का है जो अलग फ्लैट में रहता है ना, हमारी ज़्यादातर शर्टें जो हैं उसी के पास होती हैं। अक्सर कभी बार घर आ भी जाए, जो भी इनका ड्रेस है वो घर ले ही नहीं जाते। जी, अक्सर नहीं, कभी एक दोस्त के पास होती हैं शर्ट्स, कभी किसके पास होती हैं। अक्सर ऐसे हमारी शर्ट जो है गुम भी जाती हैं, फिर वो दोबारा से न्यू बनवानी पड़ती हैं। तो अगर उन्होंने पूछा नहीं कि आप इतना टाइम कहाँ होते हैं, क्या करते हैं? उनको जैसे हारिस भाई ने बताया था कि उनको पता है हम वैसे भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता जो हेल्पर्स की वो चला रहे हैं ना, तो वो हम में से कोई है। अक्सर वो हमारी थी ना वीडियोस टिकटॉक वगैरह, तो वो मुझे छोटा भाई ला के दिखा रहा था कि यार ये काम कर रहे हैं, देखो कैसे। उन्हें ये भी नहीं पता कि ये हम ही हैं। क्या बात, मतलब अक्सर ऐसे जो है ना बड़ा भाई वगैरह ऐसे बता रहे होते हैं। मैं यहाँ पे एडअप करना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने बताया हम लोग डिफरेंट सोसाइटीज़ में है ना, तो अक्सर हमारा गेट टुगेदर होता है, बैठते हैं कहीं पे, या किसी ब्लड केस में चले गए, या कोई थैलेसीमिक ब्लड कैंप लगा हुआ है, किसी किस्म की कहीं भी मुलाकात हो जाए,
تو سامنے کوئی کو والنٹیئر آئے تو وہ کہے یار ہیلپرس کریو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یار, یہ ٹیکسلا کے علاقے میں کام کر رہے ہیں, بڑے زبردست لڑکے ہیں, تو دل میں خوشی بھی محسوس ہو اور بتا بھی نہیں سکتے. مطلب وہ ایسی فیلنگ ہوتی تھی اس ٹائم کہ وہ شاید آئی تھنک وہ لفظوں میں بیان بھی نہیں ہو سکتی. بالکل بالکل. اور میں وہ تو جو لمحہ ہوتا ہے خوشی کا, مطلب خوشی کا آپ کی آنکھوں سے نکل رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں بھائی, لیکن بتا نہیں سکتا. اور مجھے بچوں کی جو کارٹونز ہوتے ہیں جس میں سپر مین, اسپائڈر مین دکھاتے ہیں کہ جناب وہ صبح جاتے ہیں دنیا کو بچاتے ہیں اور شام کو گھر آ جاتے ہیں, اور گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ صبح دنیا کو بچا کر آئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سپر مین ہے ہمارے معاشرے کے, اور ماشاءاللہ آپ لوگ بہت بہت بہترین کام کر رہے ہیں. کوئی شک نہیں. اور ہماری تمام نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ سوچیں اور جو اس طرح کے ادارے ہیں ان کو آپ جوائن کریں. اگر آپ خود سے کریٹ نہیں کر سکتے تو آپ ان کو جوائن کریں. اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو یہ لوگ آپ کو بتائیں گے, آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کس طرح خدمت خلق کر سکتے ہیں. لیکن جوائن لازمی کریں, اپنا حصہ لازمی ڈالیں. جیسے ہم نے پہلے بھی کہا نا کہ آپ اگر دنیا کے عیش و عشرت کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ دنیا میں رہ جانے. آخرت میں آپ نے کیا لے کے جانا ہے؟ ایسے لوگ جو دنیا میں لوگوں کے کام آ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ارسلان بھائی کا ایک کویسچن بھی تھا, وہ پوچھ رہے تھے کہ کیسے آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, رابطہ آپ لوگوں سے کیسے کر سکتے ہیں؟ رابطہ کرنا بڑا سمپل ہے, وہی بات ہے, گلوبل ولیج ہے تو انسٹا پہ ہمارے آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہیلپرس کریو HC کے نام سے ہمارا پیج ہے. اسی طرح ہم لوگ ٹک ٹاک پہ ہیں وتھ سیم نیم. فیس بک پہ ہمارا پیج ہے, اس پہ ہمارے اکاؤنٹس, ہمارے فون نمبر مینشنڈ ہے. اور اسی طرح کوئی ہمارے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہتا ہے تو ادھر ہماری بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز, ایزی پیسہ, جیز کیش, وہ ساری چیزیں مینشنڈ ہیں. تو کانٹیکٹ کرنا کوئی انشاءاللہ مشکل نہیں ہے. مزید یہ کہ اگر آپ لوگوں میں سے بھی اسپیسیفکلی اگر ٹیکسلا واک اینڈ یا راولپنڈی اسلام آباد کے پریمیسز میں آپ لوگ, یہ میں لازمی طور پہ اسپیسیفکلی کر کے مینشن کرنا چاہوں گا, اگر آپ کسی فیملی کو پرسنلی جانتے ہیں, اور یہ بہت ذمہ داری سے آپ لوگ اگر پرسنلی جانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ فیملی ڈیزرونگ ہے, تو پلیز لیٹ اس نو, تاکہ ہم ان تک راشن اس رمضان میں کم از کم ہم لازمی پہنچا سکیں. تو کانٹیکٹ کرنا بھی بڑا سمپل ہے, اور آپ لوگ ہمیں فیملیز بھی ریفر کر سکتے ہیں, لیکن یہ اپنی ذمہ داری پہ. یہاں پہ ایک اور چیز بہت معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ڈبلنگ ٹرپلنگ بہت ہوتی ہے راشن میں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے جو ہے نا, پھر ہمیں سم ٹائمز تھوڑا بہت کراس چیک کرنا پڑتا ہے, آئیدر کال کے تھرو یا مے بی جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ تب بھی تھوڑا سا بات چیت کر کے, کیونکہ ایکسپیرینسڈ بھی ہیں اور اندازہ ہو جاتا ہے تھوڑا بہت. ٹھیک ہو گیا. اچھا حارث, لاسٹ میں ہمارے ناظرین کے لیے, ہماری اسپیشلی یوتھ کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ یوتھ کے لیے میسیج, کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ آپ ان کو کچھ گائیڈ کرنا چاہیں, کوئی ان کو مشورہ دینا چاہیں, کوئی ایسا میسیج جس سے ان کی زندگی سنور سکے اگر وہ ٹریک سے ہٹ کے ہیں تو, اور وہ بھی آپ کے کرو کا حصہ بن سکیں. ایگزیکٹلی. یوتھ کے لیے پہلے تو کرو سے ہٹ کے ایک میسیج دینا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ ٹو بی اے ہیومن, ریدر اٹس امپورٹنٹ ٹو بی لائک ٹو سرو ہیومینٹی. آپ کو انسان ہونے سے زیادہ انسانیت پہ فوکس کرنا چاہیے. اور اس سے بھی اوپر جو میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس معاشرے میں جدھر ہم لوگ رہ رہے ہیں, ہم لوگ اپنے اسلام کو بھول چکے ہیں. یہ جو ہمارے ہم جو کام کر رہے ہیں یا جتنے بھی لوگ یہ نیک کام کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں ایونچولی اسلام کے انڈر آتی ہیں. ٹھیک ہے, حقوق العباد, حقوق اللہ, دین, دنیا, اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے نا. تو اسلام میں ہر ایک چیز ہمیں بتا دی گئی, سکھا دی گئی. تو یوتھ کے لیے سب سے مین میسیج میرا, اپارٹ فرام دس ہیلپرس کریو, اپارٹ فرام دس سوشل ورک, ٹرائی ٹو بیکم اے پیور مسلم. ایک جینون مسلم ہمیں بننے کی ضرورت ہے اس وقت, جو ملک کے بھی حالات ہیں اور جو ایمان کے ہم لوگ, میں تو سمجھتا ہوں, میں سب سے پہلے اپنا موازنہ کروں تو میں کہتا ہوں کہ میں ایمان کے نچلے ترین درجے پہ ہوں. تو ایک اچھا مسلمان پہلے بنے. جب آپ اچھا مسلمان بنیں گے تو اوبیسلی پھر یہ چیزیں ساری اس کے انڈر آ جائیں گی انشاءاللہ. آپ حقوق العباد کی طرف خود آئیں گے, آپ کا خود دل کرے گا ہم کسی کو سرو کریں, آپ کا خود دل کرے گا کہ کوئی بندہ مشکل میں ہے تو میں اس کی مدد کروں. یہ چیز ہے نا احساس. جی احساس, بالکل. اور اس میں یہ ہے کہ راستہ آپ کا
چینج ہو سکتا ہے, راستہ ایسے چینج ہو سکتا ہے کہ آپ اچھا مسلمان یہ حقوق العباد کے راستے سے بھی آپ بن سکتے ہیں. آج جو میں ہوں وہ میں آج سے 5 سال پہلے نہیں تھا. میں نے اسی راستے کو چنا تھا. اللہ تعالیٰ نے کس طرح مجھے اس راستے میں لے آئے, سبب بنا, جو بھی بنا, میں اس راستے میں آیا اور اس کے بعد میں چینج ہوا. میں اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. ہدایت ہے جی. اللہ تعالیٰ کی. تو حقوق العباد کے تھرو میں جو ہوں نا, شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ میری نمازیں بھی پکی ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ یہ احساس ہوا, کسی نے ڈال دی دل میں بات کہ یار آپ نوافل عبادات تو کر رہے ہو, لیکن جب تک آپ فرض پورے نہیں کرو گے تو نفلی عبادات کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو باقی یہی ہے کہ آپ لوگ آگے آئیں, ہمیں جوائن کریں. ہمیں نہیں جوائن کرتے, اپنے علاقے میں, اپنے ایریا میں خود سے ایون کہ آپ لوگ سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ اپنے پڑوس سے شروع کریں. ہماری ہیش ٹیگز ہیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے, فرق پڑے گا 1 روپیہ دل سے. تو وہی بات ہے کہ اسلام از اباؤٹ کوالٹی. دل سے کریں, اپنے گھر سے کریں, اپنے پڑوس سے شروع کریں, اپنے محلے سے شروع کریں. اور پھر اگر کوئی آپ کو گائیڈ لائن میں مشکل ہو رہی ہے, کوئی آپ کی لیے مطلب راستے مشکل مطلب ہوتا ہے نا کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, سمجھ نہیں ہوتی, تو آپ ہم سے گائیڈ لائن لیں, ہمیں جوائن کریں. اینڈ ہماری انشاءاللہ ریکروٹمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے, ہم لوگ نیو والنٹیئرس کو ریکروٹ کر رہے ہیں. زبردست. تو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یو کین کانٹیکٹ آور انسٹا اکاؤنٹ اور فیس بک اکاؤنٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا, زبردست. جی حمزہ, آپ کا پیارا سا چھوٹا سا ننھا منھا سا میسج ہمارے ناظرین. میں یہی کہنا چاہوں گا, دیکھیں اس ٹائم پہ نا ہر بندہ بیزی ہے, کوئی کچھ جوائن نہیں بھی کر سکتا نا. تو وہ ہم لوگوں نے ایک چین شروع کی تھی, ایک کھانا روزانہ کے نام سے نا. تو اس میں یہ ہوتا تھا, ہم خود گھروں میں نا ایک بندے کا مطلب ایکسٹرا سالن چاول جو بھی ہو بنا کے, تو آس پاس کوئی بھی چوکیدار ہو یا کوئی بھی ہو بندہ جو مطلب اس کا حقدار ہے, وہ اس کو ہم دے دیتے تھے. اور ہماری یہ چین انڈیا تک گئی تھی. انڈیا میں گجرات, وہ ناٹ اوور انڈیا, انڈیا, بنگلہ دیش, آسٹریلیا, ایون کہ قطر سے ایک ہمارے والنٹیئر تھے, انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ یہاں پہ تو کوئی غریب بھی نہیں ہے, ہم کس کو دیں. تو وہاں سے ہم نے کہا ہم اپنے پڑوسیوں کو دینا شروع کر دیں. چیزیں مطلب آپ کا جو ایک چین تھی وہ کہاں تک پہنچ گئی. بھلے وہاں پہ غریب نہیں تھے لیکن لوگوں تک پہنچ گئے. ماشاءاللہ زبردست. اگر یقین کرے ہر انسان یہ سوچنے لگ جائے اور اس طرح کے کام شروع ہو جائے, میرے خیال سے کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا. کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا. بہت بڑی بات. اور یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ مطلب کوئی بھی بندہ اگر آپ نہیں کام کر سکتا, مشکل کچھ نہیں, بس آپ کرنے والے بنے. صرف مائنڈ تک ہے ہمارے. ایگزیکٹلی, آپ اپنے آپ کو ریڈی کریں کہ ہاں میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. جیسے ہم آفس جاتے ہیں, ہم رات کو ساری پلاننگ کر کے سوتے ہیں, بھی صبح ہم نے آفس جانا ہے, ہم نے یہ پہننا ہے, یہ کرنا ہے, یہ فائل ہے, یہ کام. تو اسی طرح اس چیز کو بھی روٹین بنا, نیند آئی ہوتی ہے نہیں آئی ہوتی, اٹھنا پڑتا ہے. تو ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں ہم نے روٹین میں لانی ہے اپنی زندگی کے ساتھ. تو اسٹارٹ میں ہو سکتا ہے مشکل ہو, لیکن جب ہم عادی ہو جاتے ہیں, یوزڈ ہو جاتے ہیں, تو ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو بڑا اچھا لگا جانزیب جو تمام مہمانوں سے باتیں کر کے. اور آج کی جو باتیں تھیں, یقینا میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں بیان کروں, میں کیا مطلب کن الفاظ میں ایکسپلین کروں کہ ماشاءاللہ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں. اور کام بھی ایسا کہ بس کام خود کہہ رہا ہے, خود اپنی جو کہانی ہے وہ بیان کر رہے ہیں, اور ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ابھی چونکہ افطار کا ٹائم بھی بہت قریب ہے, اور ہماری باتیں لمبی ہوتی جائیں گی جتنی ہم کریں گے, کیونکہ ٹاپک ایسا ہے, لوگ ایسے ہیں, تو یہ باتیں بڑھتی ہی جائیں گی. تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ابھی دیجیے اپنی میزبان محافظ چودھری اور جانزیب خان کو اجازت. لیکن جانے سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے افطاری کا ٹائم ہے, تو ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ریڈ نیوز کی پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, کیونکہ آپ کے لیے یہ خوبصورت سے پروگرام, یہ افطار ٹرانسمیشن لے کر آئے ہیں. تو ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھے گا. اور جانے سے پہلے ایک خوبصورت سا اختتامی کلام ہم سنیں گے, جو اسپیشلی ہماری مہمان گجرانوالہ سے آئی ہیں, سحر طارق. جی بسم اللہ کیجیے. کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں, ہو سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں, ہو سائیاں. میری جولی بھر دے مولا, میری جولی بھر دے مولا, میں تیرے در تے آئیاں. کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں, ہو سائیاں. صدقہ حسن حسین دا مولا, جو
ਪਾ ਦੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਮੌਲਾ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾ ਦੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਿੱਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕਸਮਾਂ ਚਾਹੀਆਂ ਕਰ ਦੇ ਕਰਮ ਰੱਬ ਸਾਈਆਂ ਕਰ ਦੇ ਕਰਮ ਰੱਬ ਸਾਈਆਂ ਹੋ ਸਾਈਆਂ ਕਰ ਦੇ ਕਰਮ ਰੱਬ ਸਾਈਆਂ ਕਰ ਦੇ ਕਰਮ ਰੱਬ ਸਾਈਆਂ ਹੋ ਸਾਈਆਂ बीमारा दिया सोने रब्बा दूर होवे बीमारी दूर होवे बीमारी मौला दूर होवे बीमारी दे औलाद नरीना सबनू दूर होवे लाचारी दूर होवे लाचारी ज़हरा दा सदका मौला ज़हरा दा सदका मौला सब तेरियां बेपरवाहियां कर दे करम रब साइयां कर दे करम रब साइयां हो साइयां कर दे करम रब साइयां कर दे करम रब साइयां हो साइयां विछड़े जोड़ मिलाई रब्बा टूटे दिल तू जोड़े टूटे दिल तू जोड़े मौला टूटे दिल तू जोड़े साडे जे बदकारां नूं वी सीधे रस्ते मोड़े सीधे रस्ते मोड़े रहमान करीमा मौला रहमान करीमा मौला अज सब दियां होन बलाइयां कर दे करम रब साइयां कर दे करम रब साइयां हो साइयां कर दे करम रब साइयां कर दे करम रब साइयां हो साइयां मेरी झोली भर दे मौला मेरी झोली भर दे मौला मैं तेरे दर ते आईया कर दे करम रब साइयां कर दे करम रब साइयां हो साइयां कर दे करम रब साइयां कर दे करम रब साइयां हो साइयां कर दे करम रब साइयां कर दे करम रब साइयां सुभान अल्लाह सुभान जज़ाकल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह